السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 10واں سپارہ سورہ توبہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ہے، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم و شان نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال دی وہ ذات جس ذات نے اپنے رسول نو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجیا، اور یہ دین دوسرے ادیان تے غالب آئے گا،
چاہے مشرک لوگ انہوں ناپسند ہی کیوں نہ کرن۔ علامات قیامت کے حوالے نال ایک بات کرنی چاہوں گا، اور دوسری بات اج دے دن دی مناسبت دے نال تعلق رکھتی ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نوٹ فرماؤ کہ اللہ پاک دے قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی زبان نے ان دے بارے اندر کس بات کو سانو آگاہ فرمایا۔ بڑی مدت دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان تو نکلیاں باتاں کچھ پوریاں ہو چکیاں، کچھ ہو رہیاں نہیں، کچھ ہون گیاں، اور ظاہر ہے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منشا اپنی مرضی دے نال نہیں کیتی۔ دین دے معاملے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ بذریعہ اللہ دی وحی جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں پیغام آیا سنایا اور اگے پہنچا دیتا، انہاں باتاں دے وچوں علامات نشانیاں دے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم یکذبون فی آخر الزمان السواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ او کما قال۔ سنن ابو داؤد دی اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمائی ہوئی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یکون قوم، ایک قوم ایسی آئے گی، قوم کے افراد ایسے ہون گے، فرمایا وہ آخری زمانہ، حدیث دے جڑے الفاظ فی آخری الزمان، آخری زمانے دے اندر قوم اور قوم دے افراد انہاں دی حالت یہ ہوئے گی کہ سیاہ رنگ دا خضاب لگان گے، سیاہ رنگ دا، کالے رنگ دا، جس طرح فرمایا کبوتر ان دا سینہ سیاہ ہوندا ہے، فرمایا سیاہ رنگ دا خضاب لگان گے قوم دے افراد، اور یہ بات کدوں ہوئے گی؟ حدیث نے فرمایا فی آخر الزمان، آخری زمانے دے اندر ایسا ہوئے گا۔ اور ان لوگوں دے بارے اندر آپ دی ذات گرامی نے وعید نو بیان کردے ہوئے بات نو بیان فرمایا، فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، فرمایا کہ وہ لوگ جڑے سیاہ رنگ دا خضاب لگان گے، فرمایا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گے۔ جنت دی خوشبو ایندے تو محروم کرنا کس چیز نے؟ لوگاں دی اس فعل اور اس عمل نے
کہ جوانی انہوں ظاہر کرن واسطے، بڑھاپے نو چھپان واسطے ان دا ارتکاب کیتا جائے گا، اور اج اکثر و بیشتر حمام انہاں تے زیادہ تر یہی چیز ملتی، اور خود رغبت لاندے نے، خود دوسرے نو بھی جڑا بچنا چاہتا بھی ہے نا انہوں بھی رغبت لاندے نے کہ نہیں کالا ہی ٹھیک۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا آخری زمانے اندر ایسا ہوئے گا، اور اس معاشرے اندر گرد و پیش اندر اپنے معاملات اندر غور کر لو، فکر کر لو، اگر تے اس وعید اندر بندہ آ رہا ہے تو چلو کم از کم آپ تے بچن دی کوشش کریے، اور جتھوں تک ہو سکے اس پیغام نو عام کریے، اور دوسرے نو بھی اس بات تو بچن دی تلقین کرنی، سمجھانا، آگاہ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بیان فرمایا ابن آدم بڑھا ہو جاندہ ہے مگر دو خاصاں ہوندیاں بڑھیاں نہیں ہوندیاں۔ یہ ظاہر بات ہے بڑھاپے نو چھپان واسطے اہتمام ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ ابن آدم بڑھا ہو جاندہ ہے مگر دو خاصاں ہوندیاں بڑھیاں نہیں ہوندیاں، ایک مال دا کٹھا کرنا تے دوسرا عمر دا لمبا ہونا۔ یعنی جس طرح بندہ آگے نو جاندا ہے مال دا تما وددا چلا جائے گا، مال دی ہرس مال نو کٹھا کرنا ہے بڑھدا جائے گا، اور فرمایا ادھروں لمبی عمر دی خاص جیڑی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ یعنی یہ دو خاصاں جیڑیاں نے بڑھیاں نہیں، یہ جوان ہوندیاں نے، بندہ بڑھا ہوندا ہے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی زبان اقدس چوں نکلیاں باتاں دے وچوں ایک بات بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو امانتاں نو ضائع کیتا جائے گا، ضائع امانت نو ضائع کیتا جائے گا ادو قیامت دا انتظار کرے جے، قیامت دا انتظار ادو کرے جے جدو امانتاں نو ضائع کیتا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیتا سونے محبوب جی امانتاں نو کس طرح ضائع کیتا جائے گا؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی بات بیان فرمائی اذا اسند الامر الى غیر اہلی۔ میرے آقا فرماندے نے جدو معاملات نہ اہل دے سپرد کر دیتے جان، اقتدار کوئی بھی عہدہ کوئی بھی ذمہ داری دا معاملہ جدو نہ اہل دے سپرد ہوئے گا، وہ ان دی اہلیت نہیں رکھدا، ان دی استطاعت اور طاقت نہیں، وہ ذہن و سوچ و فکر نہیں، وہ گرفت نہیں، وہ کر نہیں سکتا۔ تے جدو عہدہ ایسے نہ اہل دے سپرد کر دیتا جائے گا جنہوں نبھا ہی نہیں سکتا، جن دے تے پورا اتر نہیں سکتا، جن دا حق ادا کر نہیں سکتا، فرمایا جدو معاملات نہ اہل لوگاں دے سپرد ہون گے تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فانتظر الساعہ، ادو قیامت دا انتظار کرے جے قیامت دا۔ تے آج بھی اگر نظر دوڑاؤ اس بات اندر، اس معاملات دے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے کنی مدت پہلے دی بات نو بیان فرما دیتا کہ جدو نہ اہل دے سپرد معاملات ہون گے، یہ بھی قیامت دے معاملات دے وچوں معاملات۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیا باتاں دے وچوں بات یہ بھی موجود ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات نو بیان فرمایا اور صحابی بیان کر دینے حضرت سبحان
رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے آزاد کردہ غلاماں دے وچوں غلام نے، اور اے فرماندے کی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا ان قریب امتاں تواڈے تے اس طرح چڑھ دوڑن گیاں، ان قریب امتاں تواڈے تے ان قریب اس طرح چڑھ دوڑن گیاں جس طرح کھانا کھان والے ایک دوسرے نو دسترخوان وال کھانے واسطے دعوت دیندے نے، بلاندے نے، اس طرح گویا کہ امتاں جیڑیاں نے تواڈے تے چڑھ دوڑن گیاں۔ آپ پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے جدو انی بات بیان فرمائی، ایک پوچھن والے نے سوال کر دیتا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا ادو شاید اسی تعداد دے اندر تھوڑے ہوئیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے بل انتم یومئذ کثیر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تعداد دے اندر تسی تھوڑے نہیں ہو گے بلکہ اس دن تسی تعداد دے اندر زیادہ ہو گے، تہاڈی کثرت ہوئے گی، زیادہ ہو گے، جدو زیادہ ہو گے تے حالت کی، لیکن حالت فرمایا میرے پیغمبر نے تعداد زیادہ ہوئے گی، حالت کی ہوئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بہن والا پانی، چلن والا پانی، ان دے اتے جھگ دی حیثیت ہوندی ہے، جھگ دی، فرمایا تہاڈی حیثیت اے ہو جائے گی جس طرح جھگ دی حیثیت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حالت کی ہوئے گی، اللہ دشمنوں دے دل چوں تہاڈا خوف، تہاڈا روب ختم کر دے گا، روب کر دے گا، تہاڈا روب نکل جائے گا، خوف ہونا تے یہ ختم ہو جائے گا، اور تہاڈے دلاں دے اندر اللہ ذوالجلال وہن دی بیماری پیدا کر دین گے۔ اور سوال کرنے والے سوال کر دیتا وَمَلْ وَحْنُ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وہن کی چیز ہے، وہن دی بیماری کی ہوئے گی؟ کہ میرے آقا علیہ السلام نے جدو سوال کیتا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ نے جواب دیتا حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا کہ دنیا دی محبت آ جائے گی اور موت تو نفرت ہو جائے گی، موت نو پسند نہیں کرو گے، دنیا نو پسند کرو گے، دنیا نال پیار کرو گے، یہ وہاں دی بیماری ہے۔ ظاہر بات ہے جدو اے چیز دلاں دے اندر آ جائے گی، کتے مر نہ جائیے، کتے موت نہ آ جائے، ساڈی خیر ہو جائے، جدو اے چیز دلاں دے اندر پیدا ہو جائے گی، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ادو سمجھو کہ دشمن جیڑا ہے اون دے دل جو تہاڈا روب تے دبدبا ختم ہو چکے آئے، اور ادو یہ حالت ہوئے گی بعد قوماں امتاں تہاڈے تے ٹوٹ پین گیاں کھانے دی طرح، دسترخوان وال جس طرح کھانے تے کھانا کھان والے بلاندے نے اس طرح ٹوٹ پین گیاں، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس طرح باتاں نو بیان کردیاں ایک بات نو اے بھی بیان فرمایا، ایسے حالات بھی آ جان گے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، کدوں تک؟ میرے آقا فرماندے نے جدوں اس طرح دے حالات ہون گے، اس طرح دے کہ ذوالخلصہ ایک مقام دا نام، ایک جگہ دا نام ہے، اس مقام تے دوس قبیلے دیاں عورتاں جیڑیاں نے دوس قبیلے دیاں عورتاں جہلیت دے دور دے اندر اس مقام تے دوس قبیلے دا بت ہوندا سی، بت، اور ان دا طواف کیتا جاندا سی، ان دے چکر لگائے جاندے سی، اور یہ جگہ یمن دے اندر ذوالخلصہ ایک مقام ہے، اور اس مقام تے قبیلہ دوس دا بت نصب سی، اور اس وقت جہلیت دے اندر مشرک لوگ اس بت دا طواف کیتا کردے سن۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنی دیر تک ذوالخلصہ دے مقام تے دوس قبیلے دیاں عورتاں اس بت دا طواف نہیں کرن گیاں، اونی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی۔
یعنی بت پرستی دا معاملہ، اے شرک دا معاملہ زیادہ ہو جائے گا، ان دی کثرت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث نو بیان کردیا میرے پیغمبر نے بات بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام دے اس صحابی حضرت سبحان رضی اللہ تعالی فرماندے کی نے ایک وقت ایسا آئے گا، ٹائم ایک ایسا آئے گا، اس ٹائم دی بارے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے میں اپنی امت دے بارے اندر گمراہ کرن والے حاکماں دے کولوں ڈرنا وا۔ میں اپنی امت دے بارے اندر گمراہ کرن والے حاکماں تو ڈرنا وا، اور او دین واسطے بڑے نقصان دہ ہون گے۔ اور اج اگر غور کیتا جائے جڑے کم صاحب علم دے نے، صاحب علم لوگ فقیہ لوگاں دے کم نے، اور جناب صاحب اقتدار لوگوں دے تے گفتگو کر رہے نے، اینی عمر دا بچہ، اینی عمر دی بچی، اس تو پہلے انہاں دا نکاح نہیں ہو سکدا۔ اگر دیکھیا جائے رب دے قرآن نو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان نو، میرے پیغمبر دے اسوہ حسنہ نو، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں، میرے پیغمبر دی صحابیات صحابہ، انہاں دی آپس دی اندر نکاح دے معاملات اگر دیکھے جان تے ظاہر بات ہے کیڑی حیثیت ہے، سانو کیڑی لوڑ ہے اس طرح دے معاملات کرن دی اور اس طرح دی جسارت کرن دی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے خدشے دا، خوف دا اظہار کیتا اس حدیث دی اندر، فرمایا میں ایسے حاکم گمراہ کرن والے حاکماں دے کولو اپنی امت دے بارے اندر ڈرنا، ان دین دے بارے اندر نقصان دہ ہون گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نال بات بیان فرمایا میری امت دے بعض قبائل ایسے ہون گے جیڑے بتاں دی عبادت شروع کر دین گے، اور بعض قبائل ایسے ہون گے جیڑے مشرکاں دے نال مل جان گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے تھے بھی دو باتاں بیان فرما دیتیاں کہ کچھ قبائل میری امت دے بت پرستی شروع کرن گے، کچھ قبائل میری امت دے مشرکاں دے نال مل جان گے۔ اور جدو آقا علیہ السلام نے یہ بھی بات بیان فرمائی تے نال فرمایا میرے پیغمبر نے کہ ایسے دجالین کذابین قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انہ نبی۔ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا دجالین کذابین، فرمایا 30 دجال ایسے جڑے جھوٹے ہون گے، 30 دعوے دار جڑے جھوٹے ہون گے، انہوں نے میرے پیغمبر نے جھوٹا قرار دیتا، تعداد 30 بتا دیتی، اور فرمایا وہ سارے دے سارے جھوٹے ہون گے، اور انہاں چو ہر ایک دا دعویٰ یہ ہوئے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، میں اللہ دا نبی ہوں۔ میرے آقا فرمان دے نے اس طرح دے حالات ہون گے، اور ایسے حالات دے اندر اس حدیث اندر میرے آقا علیہ السلام نے بات کو بیان فرمایا وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ۔ فرمایا انہیں حالات اندر بھی میری امت دا ایک گروہ میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دا ایک گروہ جدوں کچھ بتاں دی پوجا نو لگ گئے، کچھ مشرکاں نال جا کے مل گئے، فرمایا کچھ ایسے دجال ظاہر ہو گئے، ایسے حالات اندر بھی فرمایا میرے پیغمبر نے میری امت دا ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا ہمیشہ پھر حق تے قائم رہے گا، حق تے قائم رہے گا، اور اللہ ذوالجلال دی طرفوں اس گروہ دی مدد کیتی جائے گی۔ اور فرمایا لا یضرہم من خالفہم، فرمایا کہ ان دی مخالفت کرنے والے
اندا کوئی نقصان نہیں کر سکن گے مخالفتہ ہویا کردیاں نے حق دے نال ہمیشہ ٹکرایا جاندا رہیا ہے فرمایا اندی مخالفت کرن والے اندا کوئی نقصان نہیں کر سکن گے حتی یاتی امر اللہ عز و جل ایتھوں تک کہ عرش والے رب دا حکم آ جائے مطلب کہ یہ کہ قیامت آ جائے قیامت تک ایسا معاملہ ہوئے گا اور اسی طرح ان دے نال ملدی جلدی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماندیاں کی نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو سنیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو کی بیان فرمایا میرے پیغمبر نے بات نو بیان فرمایا اللہ یذہب اللیل والنہار فرمایا کہ دن رات رات دن جیڑا ہے یہ ختم نہیں ہوئے گا حتی تو بدا دلات والعزا میرے آقا فرماندے نے رات دن ختم نہیں ہوئے گا ایتھوں تک کہ لات عزا دی عبادت کیتی جائے گی لات عزا دی عبادت کیتی جائے گی میرے پیغمبر نے اندہ کے خاتمہ کیتا مگر ایسا وقت بھی آئے گا جدو لات عزا دی میرے پیغمبر فرماندے نے عبادت کیتی جائے گی جس وقت آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا تے خیال ایسی میرا تے خیال ایسی دیکھو میرے پیغمبر دے کنا قرب والیاں نے اور فرماندیاں نے میرا تے خیال ایسی جدو اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمان دیا نے جدو اللہ پاک نے اے بات بیان فرما دی تھی کہ وہ ذات جن نے اپنے رسول نو ہدایت دین حق دے کے پیچھے تاکہ اے دین سارے دینہ تے غالب آ جائے سارے دینہ تے اندہ غلبہ ہو جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فرمایا اگرچہ مشرکانوں یہ چیز چنگی نہ لگے اچھی نہ لگے فرمایا میرا تے خیال ہے سی کہ ہون ہمیشہ تک معاملہ انجی رہے گا تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ دی یہ بات اور قرآن نے ایک اور مقام تے بھی یہی لفظ استعمال کیتے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون اور ایک مقام تے سورہ الفتح دے اندر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شہیدہ ان دیتی اللہ پاک دی گواہی کافی ہے یہ تین مقام سورہ صف اندر توبہ اندر اور سورہ الفتح اندر اللہ نے مقام بیان فرمائے سیدہ عائشہ نے کچھ سمجھیا فرما دیا نے میں سمجھا سی ہمیشہ واسطے ہن معاملہ انجی ہوئے گا حق دا غلبہ ہی رہے گا اور یہ دین سارے دینہ تے غالب آئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جدو سوال کیتا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بات نو سنے یا کہ فرماندے نے انہا سیکون من ذالک ما شاء اللہ فرمایا عائشہ انجی رہ گا جنی دیر تک رب چاہے جنی دیر تک رب چاہے گا ادو تک اس طرح ہی رہے گا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے ایسے حالات بیان کر دیتے اگر اجے کچھ پورے نہیں ہوئے معاملات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ باتاں نے انج ہو کے رہے جبکہ انبیاء آئے شرک تو روکن واسطے سارے نبیاں دی دعوت
کہ ایک اللہ دی عبادت کرو، اون دے نال کسے نو شریک نہ بناؤ، اور میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دی دعوت ایک رب دی عبادت کرو، اون دے نال شریک نہ بناؤ۔ یہ فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ پھر شرک تے لگ جان گے، بت پرستی تے لگ جان گے، کچھ مشرکاں دے نال جا کے مل جان گے۔ مطلب کہ یہ ایسے حالات قیامت تو پہلے پیدا ہونے نے۔ آؤ دوسری بات وال توجہ فرماؤ، آج دے دن دی یہ مناسبت بھی تھوڑی جی بیان کر دیا۔ اگر کتاب و سنت دے دلائل اندر دیکھیا جائے، ویسے تے یہ معاملہ ایسا بھی ہویا کہ 1886 دے اندر امریکہ دے اندر ایک شہر شکاگو، اور اس شہر دے اندر مزدور لوگ انہاں دے ارکان تنظیمہ باہر نکلی اپنے اتحاد واسطے، اپنے حقوق دے مطالبے واسطے، اور اس وقت صاحب اقتدار لوگاں نے انہاں لوگاں نو گولیاں مار کے پھنیا، اور جڑے بچے بچ گئے زخمی ہو کے گھر واپس آئے۔ 3 سال بعد یہ تحریک چلی، اور اس وقت تو یہ دن نو منایا جا رہا ہے، اور یہ مزدوراں دا مزدور ڈے اس دن نو منایا جا رہا ہے اس وقت تو، اور اج بھی یہ کمائی ہے، گویا کہ یہ دن منایا جا رہا کس معاملے اندر؟ مزدور وہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، اور جناب کاوش اور کوشش کر کے معاش نو کمان والا، ان دے بارے اندر صاحب اقتدار لوگاں دے دل اندر کننا کو ترس، کنی ہمدردی، کنی خیرخائی موجود ہے کہ ایک مزدور بندہ 16 گھنٹے اس تو زیادہ کم و بیش ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرنے والا آیا کہ ان دے بارے اندر کننا کو صاحب اقتدار لوگاں دے دل اندر ترس موجود ہے۔ ایسے لوگ بھی نے کہ جتیاں دی فیکٹری دے کام کرنے والا بندہ موجود ہے، لیکن اپنے پیراں چ اچھی جتی پا سکدا، جتیاں دی فیکٹری چ کام کر رہے ہیں مگر خود صحیح جتی نصیب نہیں۔ اور ایسا بندہ پٹھے دے مزدوری کرنے والا خود اپنا مکان نہیں، سونے دی کان تے کم کرنے والا مگر اپنی بچی نو رخصت کردا تے پتل دے جناب کوئی چیز بنا کے ٹاپس بنا کے روانہ کر دیندا ہے۔ ایسے محنت کش مزدوری کرنے والے کتاب و سنت نے، اسلام نے، قرآن نے، دین نے ایسی خیر خواہی دسی، ایسی ہمدردی دسی کہ اے جڑے دنیا دار لوگ انہاں دے دل اندر ایسی بات نہیں، مگر رب دے قرآن نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان نے نظر انداز نہیں کیتا۔ ایک ٹائم ایسا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے، صحابہ کرام بھی نے یا صحابہ کھڑے نے، میرے آقا علیہ السلام بھی کھڑے نے، ایک نوجوان نو دیکھیا، نوجوان نو، یہ نوجوان کی ہے جوانی، یہ پوری جوانی اور بہترین جوانے نوجوانے ہاتھ دے اندر آلات معاش روزی کمان والی چیزاں ان دے آلات پکڑے نے، بڑی تیزی نال جا رہے ہیں، تیزی نال جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے کاش اے نوجوان جس طرح آلات معاش لے کے، روزی کمان دے آلات لے کے، ہتھیار لے کے، چیزاں لے کے بڑی تیزی دے نال جا رہے ہیں، کاش اے بندہ اللہ دے رستے وال جہاد والے دی تیزی دے نال جاندا اور ایڈی تیزی اور فرتی دکھاندا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے فرمایا، صحابہ بات سن لو، فرمایا کہ اگر اے بندہ اپنے آلات لے کے، اپنی چیزاں لے کے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی روزی کمان جا رہا ہے، اگر یہ بندہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں دی روزی کمان جا رہا ہے، یا کہ فرماندے نے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے بھی اللہ دے رستے اندر ہی جا رہا ہے، جویں لڑن والا جاندا ہے ایویں اے بھی جا رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اے بندہ
اپنے ضعیف کمزور والدین نے گھر دے اندر موجود نے، انہاں دی روزی کمان جا رہے آئے کہ میں اپنے بڈھے ضعیف والدین دی خدمت کراں گا، روزی کمان جا رہے ہیں فرتی دے نال، تے میرے آقا فرماندے نے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ دے رستے اندر ہے۔ اگر یہ نوجوان جا رہے آئے کہ میں ذریعہ معاش روزی کمانا حلال طریقے دے نال تاکہ میں حرام تو بچ جاواں، حرام تو روزی کمان واسطے محنت کرنے جا رہے ہیں اور حرام تو بچن واسطے جا رہے آئے، آقا فرماندے نے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ دے رستے اندر ہی گویا جا رہے آئے۔ اور میرے آقا فرماندے نے ہاں اگر یہ بندہ فخر واسطے، ریاکاری واسطے، دکھلاوے واسطے ایسے قدم اٹھاندا جا رہے ہیں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، آقا فرماتے نے پھر شیطان دے رستے پہ جا رہے ہیں، پھر شیطان دے رستے پہ جا رہے ہیں۔ اور پہلے تین چیزاں آقا نے بیان کر کے فرمایا، چھوٹے بچیاں واسطے، والدین واسطے، رزق حلال کمان واسطے اگر جا رہے ہیں تے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ دے رستے دے اندر ہے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک آن والا آیا اور یہ بیٹھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے سامنے، اور بیٹھے ہاں انہیں ایک سوال کر دیتا، سوال، اور سوال کی کیتا بڑا عجیب و غریب ہے، سوال بھی میرے پاک پیغمبر دے، جواب بھی بڑے نرالے۔ آقا علیہ السلام دے سامنے سوال کر رہے ہیں، سوال سونے محبوب جی میرے نوکر، میرے غلام میرے نال جھوٹ بول دے نے، میرے نال خیانت کر دے نے، میری نافرمانی کر دے نے، میرے نوکر میرے غلام جھوٹ بھی بول دے نے، خیانت بھی کر دے نے، میری نافرمانی بھی کر دے نے، تے ان دے مقابلے اندر میں انہاں نوں برا بھلا بھی آنا، مندا بولنا بھی آ تے انہاں نوں مارنا بھی آ، مزدوراں نوں، نوکراں غلاماں نوں مندا بھی بولنا تے انہاں نوں مارنا بھی آ۔ تے سونے محبوب جی یہ دسو میرا تے انہاں دا حال کی ہوئے گا، میرا تے انہاں دا حال کی ہوئے گا؟ تے آقا علیہ السلام نے جواب بڑا پیارا دیتا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے فرمایا کہ انہاں دا جھوٹ بولنا، انہاں دا خیانت کرنا، نافرمانی کرنا اور تیرا مقابلے دے اندر مندہ بولنا، سزا دینا، فرمایا انہاں دوواں چیزاں دا کل قیامت دن مقابلہ کیتا جائے گا، ان دا مقابلہ کیتا جائے گا۔ اگر تیری سزا جڑی ہے تیرا مندہ بولنا اور انہاں دا جھوٹ خیانت نافرمانی دوویں برابر برابر ہوئے نا، برابر برابر، تے پھر نہ تیرا حق انہاں تے نہ انہاں دا تیرے تے۔ فرمایا اگر تیری سزا تھوڑی ہوئی، انہاں دا جھوٹ نافرمانی خیانت زیادہ ہوئی، فرمایا ان دے وچ بھی تیری بچت موجود ہے، تیری فضیلت موجود ہے۔ انہیں تنگ زیادہ کیتا ہے نا، جھوٹ ہونا زیادہ بول لیا ہے، خیانت ہونا زیادہ کیتی، تو انہی سزا نہیں دیتی، ان دے اندر بھی تیری فضیلت موجود ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری سزا انہاں دی نافرمانی جھوٹ خیانت تو زیادہ ہوگی، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن تیرے کولو بدلہ لیا جائے گا، تیرے کولو بدلہ لیا جائے گا۔ اور جدو میرے آقا علیہ السلام نے انی بات بیان فرمائی نا، یہ جناب چلاندا ہویا روندا ہویا ساتھی پیچھے نو مڑیا، چلاندا روندا واپس مڑیا، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کہ قرآن دی ایت نہیں پڑھی،
قرآن دی آیت نہیں ہو پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قرآن دی آیت نہیں ہو پڑھی، ایک قرآن دی آیت نے کی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دے دن اسی انصاف دا ترازو رکھاں گے، انصاف دا تول تولیں گے، انصاف کریں گے، انصاف فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تے کسے جان تے ظلم نہیں کیتا جائے گا کچھ بھی وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماندے نے اگر رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی معاملہ ہوئے گا تے اسی اونوں بھی لے آواں گے۔ رائی دا دانا کنا بریک، رائی دے دانے دے برابر، بڑے بڑے ظلم تے دور دی بات ہے، زیادتیاں دور دی بات ہے، فرمایا رائی دے دانے دے برابر بھی معاملہ ہوئے گا اتینا بہا، اسی انہوں بھی لاؤں گے وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں حساب لین واسطے اسی کافی آؤ۔ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے قرآن دی آیت نو پڑھے آؤ اور اے جڑا غلامہ دے بارے اندر پوچھ رہے نے، میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگے سونے محبوب جی میں جانا تے میرے تے انہاں واسطے اس تو علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں انہاں نو اپنی غلامی تو آزاد کر دیں۔ تے سونے محبوب جی تسی گواہ ہو جاؤ میں انہاں نو آزاد کر دیں۔ یعنی قیامت والے دن دے معاملے اندر اینا خدا دا خوف اور ڈر آیا کہ او میری خیانت کر دینے، جھوٹ بول دینے، نافرمانی کر دینے، کیتے ان دے مقابلے اندر میرے کو زیادتی نہ ہو جائے، گتائی نہ ہو جائے، کل قیامت والے دن رب مینو پوچھ لوے، لہذا میں انہوں آزاد ہی کر دینا، نہ یہ تے ہون گے، نہ معاملہ اگلا ہوئے گا، تے نہ کل قیامت نو رب مینو پوچھے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک ساتھی ایک صحابی نے اور جناب مرور فرماندے کی نے کہ میں دیکھیا ایک مقام تے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ دا ایک مقام ہے، اس مقام تے میری تی اونا دی ملاقات ہوئی، جدو میری تی اونا دی ملاقات ہوئی نا تو میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھیا، فرمایا جدو میں دیکھیا تے معاملہ کی ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے تہ بند چادر پہنی ہے اوہی انہاں دے نوکر خادم غلام نے بھی اوہی پہنی، تے کہندے میں پوچھیا ان دی وجہ کی تسی اس طرح کیوں کیتا؟ ان دی وجہ بیان کر دیا کہندے نے کہ میرے کولوں انہاں دے بارے اندر مندہ بولیا گیا، ماں دی غیرت دا میں کو تانا دے دیتا، اے بات چلدی چلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ماں دی غیرت دا تو تانا دیتا ہے نا، فرمایا تیرے اندر جہلیت دا اجے بھی اثر موجود، جہلیت دا اجے بھی تیرے اندر اثر موجود ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جڑی اگلی بات بیان فرمائی، آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اے نوکر غلام مزدور لوگ محنت مزدوری کرنے والے، فرمایا اے بھی تواڈے بھائی نے، تواڈے بھائی نے، اے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو تواڈے متحد کر چھڑے آئے،
اللہ ذوالجلال نے انہاں نو تہاڈے متحد کر چھڈیا ہے، اور اگر دوسرا بندہ تہاڈے متحد ہوئے یعنی تسی زیادہ فقیت رکھن والے ہو وہ تہاڈی محنت تے مزدوری کرن والا، غلامی تے خادمی کرن والا ہوئے، تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فرمایا اونوں بھی او کھلاؤ جتھوں آپ کھاندے جے، اونوں بھی اس طرح دا پہناؤ جس طرح دا خود پہندے جے، اور فرمایا اون دی طاقت تو ود کے اون دے تے بوجھ نہ پاؤ، اون دے تے بوجھ جڑا کام اون دے وس دا ہی نہیں، اون دی طاقت دا ہی نہیں، اون دے اختیار دا ہی نہیں، فرمایا ایسا کام اون دے ذمے نہ لاؤ۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہوئے تے فرمایا اون دے نال پھر آپ ہی اون دی مدد کرو، آپ ہی اون دی مدد کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس واسطے میں جس طرح دا خود کھانا اس طرح دا انہوں بھی کھلا، جس طرح دا میں تہ بند اور چادر آپ پہنے اسی طرح دا انہوں بھی پہنایا ہے۔ وہ لوگ اوسن جڑے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن کے تے اون دے تے عمل کرنے والے لوگ سن۔ یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اللہ پاک دیاں تقسیماں نے، اللہ کسے نو زیادہ دے وے کسے نو کم دے وے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، جنوں چاہے جنہ چاہے جدو چاہے جس طرح چاہے نوازن تے قادر ہے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک بات نو یہ بھی بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اگر تہاڈا خادم، تہاڈا نوکر، تہاڈا غلام، تہاڈیاں خدمتاں کرن والا بندہ، آقا فرماندے نے کہ کھانا تیار کر کے لے آوے نا، کی بھلا جو کھانا تیار کر کے لے آئے، گرمی دی اندر دھواں برداشت کر کے، گرمی دی شدت برداشت کر کے کھانا تیار کر کے لے آئے نا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہوں بھی اپنے نال کھلایا۔ تے جے اگر ایسا نہ ہوئے تے فرمایا چلو کھانا اگر کم ہوئے تے ایک دو لقمے ہی انہوں دے دیا، ایک دو لقمے ہی انہوں دے دیا کرو۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ انہوں دے بارے اندر بد دعا نہ کرو، بد دعا۔ مگر کنے ایسے لوگ کہ اپنے نوکر خادم متحد انہوں دے جناب او چڑھائی کر دینے، او چڑھائی، اور اس طرح دی زبان، غلیظ زبان اور گندی زبان استعمال کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے آقا فرماندے نے ایک حدیث دے اندر فرمایا کہ بد دعا نہ کرو، بد دعا نہ کرو اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد دے بارے اندر بد دعا نہ کرو، اپنے خادمہ دے بارے اندر بد دعا نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا میرے پیغمبر نے اپنے مالاں دے بارے اندر بد دعا نہ کرو۔ کوئی معاملہ غصے والا ہو جائے کنٹرول کرو، سنبھالو اپنے آپ نو، نہ اپنے خلاف، نہ اپنے مال دے خلاف، نہ اولاد دے خلاف، نہ غلام اور نوکر خادمہ دے خلاف۔ فرمایا بد دعا نہ کرو، کتے اے نہ ہوئے ایسی کڑی ہوئے قبولیت دی جو منہ چو کڈو او پوری ہو جائے، کتے ایسا نہ ہو جائے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے اس بات تو فرمایا، مڑا روکیا میرے پیغمبر نے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیاری بات بیان فرمائی میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر، فرما دیا نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیا نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمان قطو ولم رآ، فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی بھی کسی خادم نو ماریا
تے نہ عورت نو مارے ہے نہ کسی خادم نو مارے ہے، تے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، کلمہ میرے پیغمبر دا پڑھے ہے، اور اپنا متحد کس طرح برسدے نے، لوگ کس طرح برسدے نے، اور کس طرح دی گلی زبان، کس طرح دا تشدد، اتھوں تک کہ مارن دیاں دھمکیاں، ختم کرن دیاں دھمکیاں، کس طرح دیاں سزاواں، ظاہر اسے معاشرے اندر ہی رہندے ہو، سنتے رہندے ہو سوشل تے، میرے آقا علیہ السلام دا طریقہ کی ہے، اسوہ کی ہے اس پیغمبر دا، کہ پھر آقا فرماندے نے میرے پیغمبر دے بارے اندر، سیدہ عائشہ فرماندی نے نہ خاتم نو ماریا نہ عورت نو ماریا، اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث دے اندر بات نو بیان فرمایا، پھر اجرت دین دے معاملے اندر، اجرت دے معاملے اندر ٹال مٹول کرنا، حق کھا جانا، دبا لینا اور انہوں نہ دینا، میرے آقا علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی اس موقع تے، فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ 3 قسم دے بندے میں انہاں دا حریف کل قیامت نو انہاں دے مد مقابل ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ میں حریف، میں مد مقابل ہوواں گا انہاں لوگاں دے، اور انہاں لوگاں دے وچوں ایک بندہ وہ ہے جیڑا میرے نام دا وعدہ کرے تے انہوں توڑ دے، کہ اللہ دے نام دا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ دے نام دا عہد کر رہے ہیں، فرمایا جڑا اللہ دے نام دا عہد کرے پھر انہوں توڑ دے وے، اور دوسرا وہ بندہ جڑا بندہ آزاد بندے نو بیچ کے ان دی قیمت کھائے، تیسرا وہ بندہ جیڑا مزدور دے کولو مزدوری پوری کروائے مگر مزدوری نہ دے، مزدوری نہ دے۔ کتنی سخت وعید ہے اس معاملے اندر کہ کل قیامت دے دن عرش والا رب ایسے بندے دے مد مقابل ہوئے کہ محنت کروا لی، مزدوری کروا لی، مگر جدو پیسے دین دی واری آئی، کتنے ایسے لوگ، پرائیویٹ سیکٹر دیکھ لو، سرکاری دیکھ لو، فیکٹریاں، ملنا، باقی دیگر مزدوری دے جننے شعبے موجود نے، کنے لوگ نے جڑے ہڑپ کر دینے، ڈنڈی مار دینے، دین دے نہیں، تنگ کر دینے، پریشان کر دینے، ستام دینے مزدورانو، اور میرے آقا علیہ السلام دی یہ بات نو یاد رکھنا کہ محنت پوری کروائی، مزدوری نہ دیتی، اور ان دے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر اوت الاجیر اجرہو، مزدور نو دی مزدوری دیو، مزدور نو دی مزدوری دیو، قبل آئیں یجفارکو او کما کال، فرمایا یہ دے تو پہلے کیوں نہ پسینہ خشک ہو جائے، پسینہ خشک ہون تو پہلے ان دی مزدوری دیو۔ ایک وان والا میرے پیغمبر دے کو لایا تے آکے سوال کیتا، سونے محبوب جی ایک گل تے دسو، وہ گل کیے، آقا نو فرمان لگا، سونے محبوب جی اسی اپنے نوکر خادم غلام متحد کوئی لفظ بولیا، فرمایا انہوں کنہ کو معاف کریے، اگر وہ کمی کردہ ہے، کوتاہی کردہ ہے، غفلت کردہ ہے، کوئی معاملہ ایسا کردہ ہے تے کنہ کو معاف کریے، سوال کیتا تے آقا خاموش رہے، انہیں پھر اپنا سوال دراتا، جدو پھر اگلا سوال کیتا وہ ہوئی کہ کنی دفعہ معاف کر دیے، آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے پھر زبان نو کھولے، میرے پیغمبر نے حرکت دیتی تے ذرا توجہ کر لے آجے، ساڑھے کو تے ایک برداشت نہیں ہوندی ایک، اور ادھر میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اوفو عنہ فی کل یوم، اوفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، فرمایا اگر 70 دفعہ بھی غلطی کرے، 70 دفعہ بھی ایک دن اندر انہوں معاف کر،
اتنا مزدور دے نال ہمدردی اور مزدور دی خیر خواہی، مزدور دا ترس اسلام نے دسیا، میرے پیغمبر دی سچی زبان نے دسیا۔ ایک دن اندر فرمایا ہر دن اندر 70 دفعہ معاف کرنا پوے، 70 دفعہ معاف کرنا۔ لیکن آیا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے معاشرے چ، معاملات اس طرح ہی کر رہے ہیں اسی اپنے متحداں دے نال، اپنے مزدوراں دے نال، خادماں نوکراں غلاماں دے نال، کیا ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، بڑے پیار بڑی محبت دی بات میرے پیغمبر دی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ایک ایسی چیز ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بات میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مزدور دی مزدوری دے دے، مزدور دی مزدوری دے دے تے آقا فرماندے نے کھائے نہ دبائے نہ، تے اگر اون دے تے کہ مشکل وقت آ جائے، مشکل وقت اوکھا ویلا آ جائے اور خلوص نال رب کو دعا کرے، اللہ اون دیاں مشکلاں دور کر دیندے نے۔ غار والیاں دا واقعہ 3 بندیاں دا، اون دے جو ایک بندہ او سی جڑا مزدوراں نوں نے مزدور رکھے، مزدور باقی مزدوری لے گئے، ایک ناراض ہو کے چلا گیا، انہیں مزدوری کاروبار چ پائی، اینا وعدہ ہویا، اینی برکت کھادی نہیں کہ چنگا ہویا نہیں لگیا تو چلو بچت ہی ہوئی نا، انج نہیں کیتا انہیں، اینی برکت اللہ نے، خلوص ہے نا دل چ، مزدور دی مزدوری کھانی نہیں، خلوص اینا کہ اینا وعدہ اونٹ بکریاں گاواں اور جناب اینا زیادہ اجڑ غلام نوکرے سارے آیا کچھ عرصے تو بعد کہندا جی ہن تے میری مزدوری دے دیو، کہ لگا ساریاں گاواں تے اے سارے جناب اونٹ یہ بکریاں غلام سارے تیرے نے، کہندا مذاق نہ کرو، کہندا مذاق نہیں کر رہا، یہ سارا تیرا ہی ہے، انہوں نے اگے لایا تے لے گیا تے کہنے لگا یہ بندہ یا اللہ اگر تیری رضا واسطے معاملہ کیتا سی تے اللہ اس غار چو سانو کڈن دا رستہ مہیا کر دے، اللہ نے پتھر پیچھے ٹھا دیتا، مشکل حل کر دیتی، اس واسطے حق کھاؤ نہیں، دباؤ نہیں، غصب نہیں کرو بلکہ انہوں عطا کرو، دے دیو، ان دی اندر بہتری ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت یہ باتاں سن کے سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا